بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آپ کو امین امین کہتے نہیں تھکتی تھی، وہ نہ صرف آپ کے خون کے پیاسے بن گئے بلکہ جو شخص بھی دعوت حق پر لبیک کہتا اس پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈالنا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک ضعیف العمر خاتون کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹکا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے ہیں، ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ۔ مظلوم خاتون کی بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ راہ حق میں ظلم سہنے والی یہ خاتون جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور جنت کی بشارت دی، حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے راہ حق میں ضعیف اور کبر سنی کے باوجود زہرہ گزار مظالم جھیلے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آباء و اجداد میں صرف ان کے باپ خبات کا نام معلوم ہے۔ ان کا وطن اور خاندان کون سا تھا اور وہ کب اور کیسے مکہ پہنچی، کتب سیر ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتے، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایام جاہلیت میں مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیر مخزومی کی کنیز تھی۔ یہ بعثت نبوی سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے ایک قحاطی النسل شخص یاسر بن عامر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں وارد ہوئے اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر کے ابو حذیفہ بن المغیر کے خلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ کی شادی حضرت یاسر بن عمار سے کر دی۔ ان کی سلب سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر، سمیہ، عبداللہ اور عمار کے سامنے گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرا اثر قبول کیا۔ کیونکہ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس سارے خاندان نے کس تعامل کے بغیر اس پر لبیک کہا۔ اس وقت ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے ورثہ کی غلامی میں تھی۔ یہ اہل حق کے لیے بڑا پرعشوب زمانہ تھا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور لرزہ خیز جرو تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لڑکے غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ابھی بنو مخزوم نے رہا نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین کو کوئی چیز منع نہیں تھی۔ انہوں نے اس بے کس خاندان پر ایسے ظلم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بہت ضعیف اور قبرصن تھے، مگر ان کی قوت ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے تھے اور شرک پر مجبور کرتے تھے، لیکن ان کے قدم جات حق سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زرہیں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا، ان کی پشت کو آگ کے انگاروں سے داغنا اور پانی میں غوطے دینا کفار کا
روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں ان مظلوموں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو مبتلائے مصیبت دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو الہی آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جاں بحق ہو گئے، لیکن مشرکین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہیں آیا اور انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بچوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ برابری جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن بھر سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر واپس آئی تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اپنا برچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی مرگ کسی پر سخت صدمہ ہوا۔ روتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا اے اللہ آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹے تھے، ان کو والدہ کی مظلومانہ شہادت کبھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی شقاوت اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرگ بے کسی یاد رہی۔ چنانچہ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ابو جہل جہنم واصل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہجرت نبوی سے کئی سال قبل واقع ہوئی تھی، اس لیے تمام اہل اسیر انہیں اسلام کے شہید اول قرار دیتے ہیں۔